میڈم کی رہائش گاہ لال بھون میں واپس پہنچ کر میں عجیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ میرے ذہن میں بار بار ہاشو کی شبیہ ابھر رہی تھی۔ اس کا کردار عجیب ڈھنگ سے سامنے آیا تھا۔ وہ گونگا نہیں تھا اور گونگے کے طور پر ایک مدت سے مختار راجپوت کے گھر میں مقیم تھا۔ اس پر راج بھون کی طرف سے بہت الزامات لگائے جا رہے تھے اور یہ نہایت سنگین الزامات تھے۔ ہاشم عرف ہاشو خود اعتراف کر رہا تھا کہ جو زہر کے پیکٹ ہمیں دکھائے گئے وہ اسی کے تھے اور وہ ان سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے برملا کہا تھا کہ اگر ابھی اس کی زندگی باقی ہوئی اور اسے آزاد فضا میں پہنچنے نصیب ہوا تو پھر وہ کچھ کرے گا جو اب اس نے کیا ہے۔ میری گہری سوچ اور فکر مندی عمران کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ وہ بولا، کس فکر میں کھو گئے ہو جگر؟ وہی ہاشو والا معاملہ، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اس نے پیکٹ میں ویسا ہی زہر تھا جیسا سلطانہ کے پاس پڑیا میں تھا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی غور کرنے والی ہے، مگر اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ سلطانہ کے پاس وہ پڑیا ملنے کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاشو کے کاموں میں شریک ہے یا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر بھی ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا، اور وسوسوں کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ وسوسہ ہی رہتا کہ یا نہیں۔ ویسے یار مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حکیم لقمان کی وجہ شہرت اس کی قابلیت تھی یا پھر یہ محاورہ تھا۔ میں نے قالین پر لیٹ کر اپنا سر بازو کے تکیے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ فکر مندی دل و دماغ میں سرایت کر رہی تھی۔ کہیں سلطانہ کا تعلق سچ مچ تو ایسے لوگوں سے نہیں تھا جن کا مذہب اور عقیدہ صرف اور صرف خوریزی ہوتا ہے۔ کیا وہ اس طرح کی سوچ ذہن میں پال سکتی تھی؟ ذہن نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ناسمجھی کے سبب کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی ہو، کسی انچاہے دھارے میں بہ گئی ہو۔ ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں تھا۔ شاید میں واقعی ایک شوہر کی حیثیت سے پیار کرنے لگا تھا، اس کے اچھے بھلے کی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تشویش کی لہریں کیوں میرے رگوں پہ میں ہلچل مچا رہی تھی؟ ہاشو کا کردار کسی طور پر بھی قابل تعریف نہیں تھا، بالکل جیسے مالا کی دادی ساس کا کردار قابل تعریف نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، آج عمران نے بھرے دربار میں حکم اور اس کے مصاحبوں، پنڈتوں اور عاملوں کا منہ توڑ جواب بڑی خوبصورتی سے کیا تھا۔ انتہا پسندی کس جگہ موجود نہیں ہے، ہاں کس جگہ موجود نہیں ہے۔ میں وہیں لیٹے لیٹے اونگنے لگا۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں عمران اور ایک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ گوری نامی یہ لڑکی ہماری 2 خادماؤں میں سے تھی۔ پارسن ہونے کی باوجود یہ گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ عمران اکثر اس ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہو اور وہ توجہ نہ دے؟ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور یہی نہیں، اس کی گفتگو کی مقناطیسیت کی طاقت کسی کو جال میں نکلنے نہیں دیتی تھی۔ یہ گوری نامی لڑکی ان بے دام کنیزوں میں سے تھی جو اپنے مالکوں کی ہر قسم کی خدمات کے لیے ہر وقت ہر جگہ تیار رہتی ہیں۔ عمران اشارہ بھی کرتا تو وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتی اور اسے خوش قسمتی بھی سمجھتی، لیکن وہ تو صرف وقت گزاری کرتا تھا۔ اس وقت وہ بڑے خلوص سے لڑکی کی بڑی بڑی سی آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ ایسی آنکھیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایک امراؤ جان ادا ہوا کرتی تھی، یا پھر اب وہ ہے جو ایسی دھانسو آنکھیں رکھتی ہے۔ پھر وہ بولا، لیکن گوری، ایسی بڑی بڑی لاجواب آنکھیں رکھنے کے باوجود تم کپڑے ٹھیک سے استری نہیں کرتی ہو۔ اب دیکھو، تم یہ جو پینٹ استری کر کے لائی ہو یہ اوپر سے بھی سلوٹوں والی ہے۔ وہ حقلائی، دراصل اوپر سے آپ کا پتلون استری کرتے ہوئے ہم کو شرم آتا ہے۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی؟ بس جی، پہلے ایسا نہیں تھا پر اب ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا پہیلی ہے؟ کیا کوئی بھی پتلون استری کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، بس آپ کا پتلون۔ وہ کسی دوشیزہ کے انداز میں ہنسنے لگی۔ پھر کیا کرتی ہو؟ ہم آنکھیں بند کر کے استری پھیرتا ہے۔ وہ تو پتلون کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے۔ آپ ہم کو بہت اچھا لگتا، ہم آپ کے لیے گلاب کلی لایا ہے۔ پھر اس نے شاید اپنے لباس کے اندر سے کوئی کلی نکال کر عمران کو دی۔ عمران نے کہا، سچی بات ہے کہ تم بھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم تم سے شادی کرنا مانگتا، لیکن اگر ہم شادی کرنا مانگتا تو ہمارا پہلا وائف ہمارا سر توڑنا مانگتا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے شادی نہیں بنائی۔ ہم نے کہاں بنائی، ہم سے زبردستی بنائی گئی، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ وہ ہنس کر بولی، ہم کا قسمت اتنا کہاں کہ ہم آپ سے شادی بنانے کا سوچے۔ ہم تو بس آپ کو خوشبو ہی سن کر ہیپی ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں نوخیزی اور الڑ پن کی جھلک تھی۔ وہ خوشبو سے یاد آئے کہ غسل خانے ٹھیک سے صاف نہیں ہوا تھا۔ عمران نے کہا، سوری، ہم اب بھی کرتا، بالکل شیشہ بنا دیتا۔ اس نے کہا۔ اس کے قدموں کی آواز آئی، یقیناً وہ عمران کو اپنی چال کی دلربائی دکھاتی ہوئی غسل خانے کی طرف چلی گئی تھی۔
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران میرے قریب آ کر لیٹ گیا۔ 2-3 منٹ بعد میں نے کروٹ بدلی تو میری نگاہ غسل خانے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تیزی سے اٹھنا پڑا۔ مجھے غسل خانے میں گوری فرش پر گری ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ میں نے پکار کر پوچھا اور تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھا۔ عمران بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ رک جاؤ۔ مجھے اپنے عقب سے عمران کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت تک غسل خانے کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ یکایک میرے پاؤں کے نیچے سے قالین نکل گیا۔ قالین کو زور سے پیچھے کی طرف کھینچا گیا تھا۔ میں اوندے منہ عین دروازے کے سامنے گرا۔ قالین کھینچنے والا عمران تھا۔ عمران لپکتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اب ہم دونوں باتھ روم میں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ گوری گیلے فرش پر پڑی تھی اور مر چکی تھی۔ اسے غسل خانے کی ٹوٹی سے بجلی کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا گورا چٹا ہاتھ ابھی تک ٹوٹی پر تھا اور عجیب انداز میں مڑا ہوا تھا۔ آگے نہ جانا، عمران نے ایک بار پھر وارننگ دی۔ نلکوں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ عمران کی زوردار آوازیں سن کر 2 گارڈز کھڑکی کے سامنے آ گئے تھے۔ کیا ہوا سر؟ ایک نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہاں کرنٹ ہے، مین سوئچ بند کرو۔ گارڈز دوڑتے ہوئے ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ چند سیکنڈ بعد بجلی کی رو منقطع ہو گئی۔ ہم غسل خانے میں گئے۔ گوری کو اٹھا کر کمرے میں لائے۔ اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ پھر بھی ہم دونوں نے اسے فرض سے لینے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مینیجر مدن اور درجن بھر گارڈز کمرے میں پہنچ گئے۔ مینیجر مدن نے گوری کو طبی امداد کے لیے لے جانا چاہا، مگر جلدی اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ صرف چند منٹ پہلے عمران کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے والی اور دل نشین انداز میں مسکرانے والی یہ نوخیز ملازمہ اب مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مینیجر مدن نے ہکلا کر پوچھا۔ یہ ہوا نہیں، کیا گیا ہے۔ نلکوں میں جان بوجھ کر کرنٹ چھوڑا گیا ہے، عمران نے پورے وثوق سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے غسل خانوں میں بھی کرنٹ آ رہا ہو، مدن بولا۔ بالکل نہیں، تم چیک کر کے دیکھ لو۔ میں اور عمران مینیجر مدن کے ساتھ دوبارہ غسل خانے میں آئے۔ 1 منٹ کے اندر اندر ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ غسل خانے کے بلب کے پیچھے سے ایک تار نکالا گیا تھا اور اسے ایک پائپ کے پیچھے چھپا کر نہانے والی ٹونٹی تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ اس لمبے گارڈ کا کام ہے جسے تم لوگ لمبو کہتے ہو، میں نے پوری یقین سے کہا۔ وہ کیسے؟ مدن نے پوچھا۔ کل میں نے نہانا تھا مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پانی نہیں آ رہا۔ وہ 2-3 اوزار لے کر غسل خانے میں گیا اور 4-5 منٹ وہیں رکا رہا۔ بعد میں دیر ہو جانے کی وجہ سے میں نے نہانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسی بندے کا کام ہے، بلکہ اس نے پانی بھی جان بوجھ کر بند کیا ہوگا۔ گوری کی نیلگو لاش کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی سراسیمگی تیرنے لگی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ ہم پر دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ہم دونوں، بالخصوص میں، اس حملے کا نشانہ تھا۔ کچھ لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے آقا و مربی جارج گورا کے سامنے آؤں اور اسے مارو یا مرو کی فائٹ کروں۔ کچھ ہی دیر بعد میڈم صفورہ بھی ہانپتی کانپتی وہاں پہنچ گئی۔ اسے سارے واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 دن گارڈ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں اور ان میں وہ دراز-کت گارڈ بھی شامل ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ میڈم صفورہ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بولی، میں اسی لیے تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی سیکورٹی کی طرف سے بہت ہوشیار رہنا ہوگا، خاص طور سے فائٹ کے روز تک۔ مینیجر مدن میڈم صفورہ اسے مخاطب ہو کر بولا، اگر یہ خبر باہر نکلی تو لوگوں میں بڑا غصہ پیدا ہوئے گا۔ عام لوگوں میں پہلے ہی یہ افواہ پھیلی ہوئی کہ کچھ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ سامبر کا مقابلہ ہو، وہ تابش صاحب کو راستے سے ہٹانے کا جتن کریں گے۔ میں نے کہا، یہاں بھون کے معاملات کا مجھے زیادہ تجربہ نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خبر باہر نہ پھیلے تو پھر یہاں موجود گارڈ اور ملازموں کو کسی صورت باہر جانے کی اجازت نہ دیں، خاص طور سے لڑکیوں کی ٹرینر گیتا مکھی کو۔ یہ سب کچھ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، میں اس بارے میں کچھ کرتی ہوں، میڈم صفورہ نے کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ چوکس گارڈ ہمارے ارد گرد موجود ہوئے۔ یہ سب کے سب میڈم صفورہ اور مینیجر مدن کے انتہائی قابل اعتماد لوگ تھے، لیکن کسی کے دل میں کسی نے جھانک کر دیکھا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھری ہوئی رائفلیں تھی اور انہوں نے انگلیں ٹریگر پر رکھی ہوئی تھی۔ واقعی ایک محافظ کے لیے قاتل بننا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے عمران سے کہا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان ساری خدائی فوجداروں کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دوں، یہ سیکورٹی دے رہے ہیں اور سیکورٹی رسک بھی ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، انہیں دیکھ دیکھ تو ہمارا خون بھی ویسے خشک ہو جائے گا، اور خون خشک ہو گیا تو ہمارا پسٹن یعنی دل جام ہو جائے گا۔ میں اور عمران کمرے میں آ گئے اور دھات کا بنا ہوا سلائڈنگ دروازہ بند کر دیا۔ میں نے عمران کو تشکر کی نظر سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، ایک بار پھر تم نے مجھے خودکشی کرنے سے بچایا ہے۔ خودکشی؟ ہاں، آج گندم
آج گندم میں رکھنے والی گولیاں نہیں تھی، بجلی کا کرنٹ تھا۔ میں تو بھاگا جا رہا تھا گوری کو تھامنے کے لیے، تم نے میرے نیچے سے قالین کھینچ کر مجھے گرا دیا۔ بڑی بروقت کارروائی آئی ریلی اپریشیٹ یو۔ لگتا ہے تم پر میڈم کا اثر ہوتا جا رہا ہے، ورنہ تم اردو میں بھی شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ شکریہ اردو میں ادا کیا جائے تو خوشی بھی اردو میں ہوتی ہے۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا اور مجھے اپنے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شام کے بعد کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے کھانا آیا۔ حسب معمول یہ کھانا 8 بجے کے قریب آیا۔ سیکورٹی نقطہ نظر سے میں کھانا پہنچانے کا کام ملازمین کے سپرد نہیں کیا گیا تھا۔ مینیجر مدن ہمارے لیے خود کھانا لاتا تھا۔ اس کھانے کو باقاعدہ چیک بھی کیا جاتا تھا۔ آج اس حوالے سے مزید احتیاط نظر آئی۔ میڈم صفورہ کھانا خود لائی۔ ایک ملازمہ نے بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی اور میڈم اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں میڈم ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اس نے کہا کہ درازگت گارڈ کی تلاش مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، 1-2 بندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں شہر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ 9 تاریخ کو ہونے والے مقابلے کے حوالے سے لوگوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے، جو لگتا ہے کہ سارا زرگا 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک طرف جارج گورا کے حمایتی ہیں اور دوسری طرف تمہارے چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ دیواروں پر چاکنگ کی گئی ہے اور گلیوں میں کپڑے کے بڑے بڑے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ کون کس کی حمایت کر رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ غیر واضح ڈویژن ہے، میڈم نے جواب دیا۔ اوورآل یہ کہا جا سکتا ہے کہ 95% مسلمان تمہاری سائٹ پر ہیں۔ اس کے علاوہ نچلا طبقہ اور ہندوؤں کی نیچ ذاتوں کے لوگ بھی تمہاری حمایت کر رہے ہیں۔ دراصل یہ نفسیاتی قسم کی صورتحال ہے۔ ایسے موقعوں پر اکثر ایسی سچویشن بن جایا کرتی ہے، لوگوں کی دبی ہوئی نفرت اور محرومی مناسب موقع دیکھ کر ابھر آتی ہے اور انہیں اپنے آقاؤں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ ماحول تو خطرناک بھی ہے۔ یہ کوئی حق و باطل کی جنگ تو نہیں، یہ 2 بندوں کے درمیان ایک انفرادی مقابلہ ہے۔ اس میں کسی کی پیٹھ بھی لگ سکتی ہے۔ اگر کسی ایسے مقابلے کے ساتھ بہت زیادہ جذبات اور عقیدے وابستہ کر لیے جائے تو پھر فرسٹریشن بھی بڑی گھمبیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن رایاما کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ بہاؤ اپنا راستہ خود سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا رخ موڑنا یا اس میں کمی بیشی کرنا بہت جان جوخم کا کام ہے۔ کھانا مزیدار تھا۔ لکھنوی طرز کی چٹپٹی بریانی کے ساتھ دہی، پودینے اور ٹماٹر کا رائتا تھا، ساتھ ہی کھڑے مسالے والا چکن، ماش کی دال اور گرما گرم روٹیاں تھیں۔ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ میڈم کے جانے کے بعد بھی ہم گپ شپ میں مصروف رہے۔ ہماری گفتگو کا اہم موضوع آج پیش آنے والا حادثہ تھا۔ کھڑکیوں سے باہر ایک تاریک سرد رات کلی کوچوں کو اپنے نرغے میں لے چکی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تنہائی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شہر کے باسی شاید آج جلدی سو گئے ہوں۔ اچانک یوں لگا کہ خاموشی کی اس جھیل میں زبردست شور کے ساتھ سینکڑوں پتھر آ کر گرے۔ یکا ایک نکارے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی بے شمار دھماکے ہوئے اور مختلف رنگوں کے انگنت روشن لکیریں فضا میں بلند ہوئی۔ کچھ بلندی پر جا کر ان لکیروں سے پٹاخے چھوٹے اور آتش بازی کے ہزارہ رنگ سرگا کی فضاؤں میں بکھر گئے۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے 7ویں کا جشن شروع ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ 7ویں کے جشن کا آغاز تھا۔ زرگا کا آسمان لاتعداد رنگوں سے جگمگایا اور اس کے گلی کوچوں میں شور معشر برپا ہو گیا۔ اس شور میں باجا گاجا تھا، نعرہ زنی تھی اور آتش بازی کے دھماکے تھے۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی میں سے کچھ فاصلے پر کسی کی گھر کی بلند چھت نظر آ رہی تھی۔ اس چھت پر ایک ساتھ کئی انار چلائے گئے۔ ان اناروں میں سے شرارے فواروں کی طرح پھوٹے اور قرب و جوار کو منور تر کر گئے۔ ان شراروں کی روشنی میں چھت پر مرد و زن رقص کرتے نظر آئے۔ ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ شدید ترین آتش بازی تو قریباً 8 گھنٹے تک رہی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کام رکا نہیں۔ ہم کمرے میں آرام دہ نشستوں پر بیٹھے اور یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ایسے ہی مناظرے کچھ عرصہ پہلے نل پانی میں دیکھے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ عمران نہیں تھا۔ میں اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں، لیکن آج وہ میرے ساتھ تھا۔ ہم ایک دوسرے کا بازو تھے، ایک اور ایک 11 کی زندہ مثال تھے۔ بے شک ہم دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن آج ہمارا تھا اور ہم اس آج کو اس رات اس کی ساری خطرناکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ایک میٹھا میٹھا درد بھی تھا، کچھ تیز تیکھے اندیشے بھی تھے۔ کھڑکی سے باہر کوریڈور کی دیوار پر فلم سٹار ریکھا کی تصویر ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ ہمارے سامنے چائے کے مگ تھے۔ عمران سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر شعلے دکھائی دیے۔ ان شعلوں کے درمیان ایک بندر اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کی دم میں آگ لگی تھی۔ دراصل یہ ایک تنومت شخص تھا۔ اس نے ہنومان کا روپ دھارا ہوا تھا اور جو شعلے نظر آ رہے تھے
वो रावण की लंका जलने के थे। भवन की वसी और इस गरौसी लान में यह नाटक रचाया जा रहा था। ये हिंदू देवमाला के वाकयात में से एक अहम वाकया था। इमरान ने एक आभरी और खोई खोई अंदाज में बोला, कल मैनेजर मदन कह रहा था, देवमाला के वाकयात को नाटक के तौर पर पेश करने से बलाएं टलती हैं और भगवान की तरफ से रोजी में बरकत होती है। और मैनेजर मदन एक तालीम याफ्ता शख्स है। मैं समझ गया इमरान क्या कहना चाह रहा है। वो दकिया नूसियत और तवहम परस्ती की बात कर रहा था। अचानक मुझे आज से पैर वाला सारा वाकया याद आ गया। इमरान ने जिस तरह भरी महफिल में हकम और इसके मुसाबों को लाजवाब किया वो यादगार था। इसके अलावा इस मौका पर इमरान के शोख चेहरे पर जो बेपनाह संजीदगी दिखाई दी वो एक खासुल खास चीज थी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, इमरान, किसी वक्त मुझे लगता है कि तुम भी किसी ऐसी ही दकिया नूसियत के डसे हुए हो जिसके मंजर आज हकम के दरबार में नजर आए और हाशू और माला की दादी सास जैसे लोग जिसके नुमाइंदे हैं। मैं तो समझता हूँ जिगर के सारी इंसानियत ही ऐसे मोहलक वहमों की डसी हुई है। कोई थोड़ा मुतासिर है, कोई ज्यादा और कोई बहुत ज्यादा। मैंने बगौर इमरान की तरफ देखा। इसने नशीद से टेक लगा रखी थी। खूबसूरत आंखों में खोई खोई कैफियत थी। जरगा में होने वाली आतिशबाजी के रंग इसके चेहरे से मुनक्किस हो रहे थे। मैंने कहा, इमरान, हमारी दोस्ती को कई साल हो गए हैं, लेकिन तुम आज भी मेरे लिए एक पहेली हो। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा क्यों है यार? तुम अकेले ही तो मेरे बारे में बेखबर नहीं हो। वो फीके अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन तुम मुझे अपना करीबी दोस्त और हमदम कहते हो। क्या करीबी दोस्त और हमदम इस तरह बेखबर होते हैं? यार, क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ना चाह रहे हो? बहुत ज्यादा जख्म फैल जाएंगे, महीनों तक खून रिश्ता रहेगा। वो मुस्कुराया। अब इसकी मुस्कुराहट में हुज़्न की आमेजिश थी। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद खोई खोई लहजे में कहा, इमरान, सिर्फ 4 दिन बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम वाक़या रूनुमा होने वाला है। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ जिसे यहाँ शक्ति देवता कहा जाता है। वो देवता है या नहीं, यह अलहदा बात है, लेकिन यह बात तो तुम भी मानोगे कि वो एक नहायत खतरनाक हरीफ है। 4 दिन बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यार। और अगर वाकई मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानने की हसरत दिल में लेकर ही चला जाऊंगा? क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगेगा? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। एक लम्हे के लिए लगा कि कुछ बोलेगा, लेकिन वो बोला नहीं। कितनी ही देर तक कमरे में गंभीर खामोशी रही। खिड़कियों से बाहर आतिशबाजी के रंग बिखरते रहे और बाजे गाजे का मध्यम शोर हमारे कानों तक पहुंचता रहा। फिर इमरान ने नया सिगरेट सुलगाया और बगैर किसी तमहीद के एकाएक ही बोलना शुरू कर दिया। इसकी आवाज गुमगुश्ता यादों के बोझ से लदी हुई थी। इसके अल्फाज धीरे धीरे मेरे सामने एक कहानी की परतें खोलने लगे। एक गुदाज रुदाद के पेचोखम मेरे सामने नुमाया होते चले गए। वाकयात का एक जहां सा आबाद हो गया। मैं इमरान की इस रुदाद को अपने अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैंने 95% बातें इमरान की कही हुई है। यहां जहां खला था वहां मैंने अपने तसव्वुर से पुर किया है। इसमें जो अनोखापन है वो गैर हकीकी नहीं, इसकी साइंसी बुनियाद मौजूद है। नफ्सियात के माहिर भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इंसानी जहन की केमिस्ट्री के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इमरान की कहानी कुछ यूं है। वो शुमाली पंजाब का एक गांव था। बरसात की एक तूफानी रात थी। रह रहकर बिजली चमकती थी और फिर घनगरज से दरो दीवार लर्ज जाते थे। हर जानदार बेजान शय सहमी हुई थी नी, और इन सबसे ज्यादा सहमे हुए 2 नफूस थे। एक तन्हा कच्चे घर में एक माँ और इसका बेटा। चांदी बालों वाली माँ की उम्र तो करीबन 50 वर्ष रही होगी। बेटा करीबन 16 साल का था। इस खौफनाक तूफानी रात में माँ ने बेटे को यूं बाजू में छुपाया हुआ था जैसे मुर्गी चूजे को परों से ढांपती है। ये वाकई बहुत खौफनाक रात थी। जो लगता था कि मकान मिसमार हो जाएंगे और दरख्त जड़ों से उखड़ जाएंगे। आसमान अपने जखीरों का सारा पानी जमीन पर उलट देना चाहता था और हवाएं अपनी सारी सरकशी आजमा लेना चाहती थी। अचानक बड़े जोर से बिजली चमकी। इसका लश्कारा घरों के अंदर आया। फिर ऐसा कड़ाका सुनाई दिया कि सीनों में दिल दहल गए। औरत ने चिल्लाकर अपने 14 साल बच्चे को अपने बाहों में भींच लिया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, लगता है बिजली पिंड में गिरी है, इसने बेताब होकर कहा। नहीं अम्मी, कहीं खेतों में गिरी होगी, लड़का बोला। खेतों में नहीं, पिंड में गिरी है। तुझे पता ही है, सारे लोग कहते हैं कि बिजली चौधरी के पुत्र न्याज पर आशिक है। नहीं अम्मी, ये बातें होती हैं। मास्टर जी कहते हैं कि ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। बिजली तो इसलिए चमकती है कि एक बादल पर जमा का चार्ज होता है, दूसरे पर तफरीक का। जब ये दोनों बादल अच्छा बस कर अब अपनी तकरीर शुरू न कर देना,
کچھ اللہ توبہ کر، آیت الکرسی آتی ہے نا، بس وہ پڑھتا رہ۔ لڑکے کے لیے ماں کا حکم، لڑکے کے لیے ماں کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے منہ میں ورد شروع کر دیا۔ بجلی تڑپتے رہی، بادل دھاڑتے رہے اور پانی برستا رہا۔ ماں بیٹا دیے کی لو میں ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے رہے۔ یہ ایک طوفانی رات تھی اور طوفانی راتوں کی ہلاکت خیزیاں صبح کے وقت عیاں ہوتی ہے۔ اس طوفانی رات کی صبح بھی اس ماں بیٹے کے لیے بڑی مصیبت لے کر آ رہی تھی۔ بیٹے کا نام عمران تھا، اسے پیار سے امو کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بہن بھائی 1 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کی ماں بس اسے ہی پروان چڑھا سکی تھی اور ابھی اس کا واحد سہارا تھا۔ 5-6 سال پہلے امو کا والد بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا کاشتکار تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، تاہم اس زمین کو اس نے اتنے اندازے استعمال کیا تھا کہ اس چھوٹے سے کنبے کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ یعنی امو کی والدہ اس زمین کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ اس نے گھر چلانے کے لیے یہ زمین ٹھیکے پر دی تھی۔ کچھ اناج اور کچھ پیسے مل جاتے تھے جس سے وہ جیسے تیسے زندگی کی گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی، اس کا عمران پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے، ایک افسر، ایک ڈاکٹر یا پھر ایسا ہی کوئی قابل عزت شخص۔ وہ اسے اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھا رہی تھی۔ وہ ایک مثالی ماں تھی، ایثار، شفقت اور وفا کا پیکر۔ امو کے لیے وہ ایک ایسے شجر سایہ دار کی طرح تھی جس کے تلے وہ دنیا کے ہر رنج و غم سے دور تھا۔ اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی ماں تھی۔ اس طوفانی شب کی صبح بھی ماں اسے اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی کتابیں سنبھالنے کے بعد رومال میں اس کا کھانا باندھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کر امو ہی نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے سامنے اونچی پگڑے والے چودھری سجاول اور اس کے منشی اکبر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چودھری سجاول نے امو کے سر پر پیار دیا اور پھر کھنگورے مارتا ہوا گھر کے اندر آ گیا۔ امو کی ماں نے گاؤں کے چودھری کو اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اوڑھنی درست کی اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا۔ چودھری جی، ہمارے اتنے بھاگ کے آپ ہمارے گھر میں آئے، یوں تو ایسی کرسی بھی نہیں جس پر آپ کو بٹھا سکے۔ چودھری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، بہن شریفہ، میں آج یہاں چودھری نہیں سوالی بن کر آیا ہوں۔ ہائے میں مر گئی چودھری جی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہم غریبوں کی اتنی حیثیت کہاں کے ہم آپ کو کوئی ضرورت بتائیں۔ بس آج کوئی ایسی بات ہے بہن شریفہ، چودھری نے خلاف معمول عجز کے لہجے میں کہا، پھر ذرا توقف کر کے بولیا، تمہیں پتا ہے رات کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے چودھری جی؟ امو کی ماں نے چونک کر پوچھا۔ یقیناً اسے رات کو سنائی دینے والا بجلی کا زبردست کڑاکا یاد آ گیا تھا۔ چودھری نے بتایا، حویلی کے پچھواڑے باہر والی دیوار کے بالکل پاس بجلی گری ہے، 2 بھینسیں مر گئی ہیں، بورڈ کا درخت بھی جل کر کوئلہ ہو گیا ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ امو کی والدہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے رات ہی تو لگا تھا کہ بجلی پنڈ کے اندر ہی کہیں گری ہے۔ بس بہن شریفہ، بچے بال بچے ہیں، ایویں 8-10 قدموں کا فرق رہ گیا، ساتھ ہی وہ کمرہ ہے جہاں ہم سوتے ہیں۔ بس سب پتر نیاز برا معاملہ ہے۔ پچھلے مہینے سے گجرات کے قریب شہنشاہ پیر کے مزار پر لے گیا تھا۔ وہاں کے گدی نشین پیر صادق شاہ نے بھی یہی کہا ہے، نیاز پہلوٹی کا بچہ ہے اور بجلی اس پر عاشق ہے، یہ اس کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا دے گی۔ شاید تمہیں پتا نہ ہو، نیاز کے بڑے تایا کی جان بھی اسی طرح گئی تھی۔ اللہ نہ کرے اس کی زندگی کو بھی۔ چودھری کی آواز بھر آ گئی اور وہ پگڑی کے پلو سے نادیدہ آنسو خشک کرنے لگا۔ آپ ایسی بات منہ سے کیوں نکال رہے ہیں چودھری جی؟ رب نہ کرے چھوٹے چودھری پہ کوئی آنچ آئے، ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی چھوٹے چودھری کو لگ جائے۔ چودھری کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، بہن شریفہ، اللہ تمہارے بچے کی حیاتی لمبی کرے۔ میں تم سے بس ایک چھوٹی سی منت کرنے آیا ہوں، اگر تم مان لو۔ آپ حکم کریں چودھری جی، امو کی والدہ نے کہا، لیکن پہلے آپ بتائیں آپ کی کیا خدمت کروں، کوئی لسی، پانی، دودھ وغیرہ؟ چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بہن شریفہ، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، پچھلے مہینے کی دوسری جمعرات میں پیر صادق شاہ کے آستانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پتر نیاز پر سے یہ مصیبت ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا سر منڈوا کر اسے چولا پہنایا جائے اور کم از کم 1 سال کے لیے مزار کی خدمت کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس کا کھانا پینا سونا سب کچھ وہی مزار کے اندر ہو۔ میں اس کام کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن یہاں مصیبت یہ آ پڑی کہ پتر نیاز کو مہلتی بخار چڑھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ نیاز کو مکمل علاج اور آرام کی لوڑ ہے۔
میں اس بارے میں پیر صادق شاہ سے بات کی تھی، انہوں نے اس کا ایک اور حل بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ جو نیاز کی عمر کا ہو اور اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہو، نیاز کی جگہ مزار پر خدمت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پیر صاحب نے 1-2 شرطیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 10,000 روپے کا نذرانہ مزار کو دینا پڑے گا۔ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ مل جائے جو نیاز کی جگہ 1 سال کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہ سکے۔ امو کی والدہ نے ایک دم چونک کر چودھری سجاول کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یکایک انگنت اندیشے جاگ اٹھے۔ منشی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وڈی اپا، اگر تمہارا پتر نیاز کی جگہ لے سکے تو چودھری صاحب اور ہم سب تمہارے احسان مند ہوں گے۔ پھر امو کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، ہم وہاں اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم 2-2.5 مہینے میں ایک بار وہاں جا کر اس سے مل بھی سکو گی۔ چودھری نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اگر خود چاہو تو حویلی میں ہمارے مہمان کی طرح رہ سکو گی، تمہیں ہر طرح کا آرام ہوگا، زمین کی طرف سے بھی فکر کرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہوگی۔ لیکن چودھری جی، امو کے تو 10ویں کے امتحان ہونے والے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو بہن، اگلے سال اس کو 2 جماعتیں اکٹھی پاس کرا دیں گے۔ پر چودھری جی، یہ تو میرے بغیر نہیں رہ سکتا، کملا ہو جاتا ہے میرے بغیر، یہ کیسے رہ سکے گا 1 سال تک گجرات میں؟ بہن شریفہ، تم سے کہا تو ہے کہ تم 1.5-2 مہینے میں جا کر اس سے مل سکو گی، ہم بھی پورا دھیان رکھیں گے اس کا۔ چودھری سجاول کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی، جو لگتا تھا کہ وہ امو کو اپنے بیٹے نیاز کی جگہ گجرات کے اس دور دراز دیہ میں بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب امو کو وہاں جانا ہی جانا ہے، پیار محبت سے یا پھر دباؤ سے۔ امو کی والدہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اچانک آفت کا مقابلہ کیسے کرے اور گاں کو چودھری کو کیا جواب دے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی یہ آسان معاملہ نہیں اور اسے ٹالنا بھی نہایت مشکل ہے۔ چودھری کو اپنے لاڈلے بیٹے پر سے بلا ٹالنے کے لیے کسی کی قربانی کی ضرورت تھی، اس لیے نیاز کا ایک ہمعمر لڑکا چاہیے تھا، اور وہ بھی ایسا جو اپنے والدین کی آخری اولاد ہو اور وہ مزار کا خادم بننے کے لیے رضامند بھی ہو جائیں۔ یہ ساری شرطیں گاؤں میں کہیں اور پوری ہو جانے کا امکان نہیں تھا۔ امو کی والدہ چودھری سجاول اور منشی اکبر میں بات چیت جاری رہی۔ امو کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر بھی بھیج دیا گیا۔ مدھم آوازیں امو کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بات چیت میں تلخی آ چکی ہے۔ چودھری سجاول کا لہجہ اب واضح ناراضی لیے ہوئے تھا۔ وہ گاہے بگاہے ان احسانوں کا بھی ذکر کر رہا تھا جو ماضی میں حویلی والوں کی طرف سے امو کے گھرانے پر کیے گئے تھے۔ امو کے سینے میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ وہ ماں کے بغیر چند گھنٹے کیسے گزار سکتا تھا؟ وہ ماں کے بغیر چند گھنٹے اس مشکل سے گزارتا تھا۔ اسکول کے بعد گھر کی طرف یوں لپکتا تھا جیسے لوہا چون مقناطیس کی طرف۔ اگر کسی دن کسی مجبوری کے سبب ماں گھر میں نہ ہوتی تو اسے سب کچھ خالی خالی لگتا، بھوک مرسی جاتی اور اسے محسوس ہوتا کہ چھٹی ہو کر بھی چھٹی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد امو نے دیکھا کہ چودھری سجاول غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر جا رہا تھا۔ چھوٹے قد کا منشی اکبر بھی اس کے ساتھ تھا۔ امو نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی میں سے ماں کو دیکھا، وہ دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اب امو سوچ ہی رہا تھا کہ ماں کے پاس جائے یا نہیں۔ گھر کے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ ماں نے جلدی جلدی آنسو پوچھے اور امو کو آواز دی، دیکھ ذرا باہر کون ہے۔ امو نے سین میں جا کر دروازہ کھولا۔ منشی اکبر پھر اس کے سامنے تھا۔ منشی اکبر نے امو کے سر پر پیار دیا اور اندر آ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر امو کی ماں کی قریبی پیڑھی پر بیٹھ کر نرم لہجے میں سے کچھ سمجھانے بجھانے لگا۔ وڈی آپا، چودھری جی بڑی مشکل میں ہے، چودھرانی جی کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ دیکھو وڈی آپا، میں تمہیں اندر خانے کی بات بتاتا ہوں۔ چودھری جی مجبور ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی رستہ ہی نہیں کہ امو کی جگہ نیاز کی جگہ امو کو مزار کی خدمت کے لیے بھیج دیں۔ ہمارے پنڈ میں اور گرد گرد پنڈوں میں کوئی ایسا لڑکا ملا ہی نہیں جو پیر جی کی بتائی ہوئی شرطوں پر پورا اتر سکے۔ صرف میاں پور میں ایک ملا تھا، مگر وہ لوہار برادری کا ہے۔ پیر جی کی شرط ہے کہ لڑکا کمی ذات کا نہ ہو۔ وڈی آپا، اب تو یہ بات صاف ہے کہ امو کو گجرات جانا ہی پڑے گا۔ تمہاری رضامندی سے چلا جائے گا تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ چودھری جی تمہیں خوش کر دیں گے، دوسری صورت میں تمہارے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی ہے تمہاری زمین والے کاغذوں میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ پٹواری عاشق بڑا کمینہ بندہ ہے، اگر وہ اب تک بیٹھا ہوا ہے تو یہ چودھری جی کی مہربانی ہے، نہیں تو اس نے ضرور کوئی نہ کوئی پنگا ڈال دینا تھا۔ امو کی والدہ روحانسی آواز میں بولی، پر بھائی اکبر، کاغذوں میں وہ ہیرا پھیری کی بھی تو پٹواری نہیں ہے۔ پورا پنڈ جانتا ہے کہ یہ زمین اللہ بخشے امو کے پیو کے حصے میں آئی تھی۔ سارے بھائیوں کے انگوٹھے ہیں۔ اور وڈی آپا، یہ قانونی چکر ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ اکبر نے تیزی سے بات کاٹی، پھر مزید دھیمے لہجے میں بولا،
اور سچی بات یہ ہے وڈی آپا کے یہ چودھری لوگ اگر کسی کو تنگ کرنے پر آ جائیں تو پھر ان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو اگر چودھری جی بڑے ماسٹر صاحب کو کہہ دیں گے کہ اسکول سے امو کا نام کٹ جائے تو کیا ایسا بندہ ہے کوئی جو امو کی پڑھائی چالو کرا سکے؟ میں بس تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں. امو کی والدہ سسکنے لگی. ٹھیک 5 دن بعد چودھری سجاول کی حویلی میں امو کے سر کے بال مونڈ دیے گئے اور اسے ایک لمبا چوغا پہنا دیا گیا. کلائیوں میں تانبے کے 2 کڑے ڈالے گئے اور ایک ایسے تانگے میں بٹھا کر جس کی چاروں طرف کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا اسے گجرات کے اس دور دراز گاؤں کی طرف روانہ کر دیا گیا. وقت رخصت ماں اسے دیر تک اپنے ساتھ لپٹا کر روتی رہی اور عمران کو بھی یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل سینے میں 100 ٹکڑے ہو گیا ہو، لیکن اس نے کوشش کر کے اپنے آنسو روکے رکھے. وہ جانتا تھا کہ ماں اس کے آنسو دیکھے گی تو اور دکھی ہوگی، وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا. شیخو پورا کے مضافاتی گاؤں سے تانگے کے ذریعے عمران کو پکی سڑک تک پہنچایا گیا. وہاں سے بس کا سفر شروع ہوا جو گجرات پر ختم ہوا. یہاں سے ایک کھٹارہ کار میں نہایت مشکل اور ناہموار راستوں پر سفر کر کے وہ قریباً 2 گھنٹے میں ایک دیہات تک پہنچے. اس دیہات کا بہت بڑے گنبد والا مزار کافی فاصلے سے ہی نظر آتا تھا. امو کے ساتھ یہاں تک آنے والوں میں منشی اکبر کے علاوہ چودھری کے 2 دیگر ملازم بھی تھے. وہ امو کو مزار کے خدمت گاروں کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے. مزار میں پہنچنے سے پہلے ہی امو کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے یہاں 1 سال نہیں بلکہ 17 چاندوں تک رہنا ہے اور یہ قریباً 1.5 سال بنتا تھا. اس کے علاوہ یہ بات بھی درست نہیں تھی کہ اس کی ماں ہر 1.5-2 ماہ بعد آ کر اس سے ملاقات کر سکے گی. یہ پیر صاحب کی مرضی پر تھا کہ وہ امو کے کسی رشتہ دار کو کب اسے ملنے کی اجازت دیتے ہیں. مزار کا کرتا دھرتا پیر مخدوم صادق شاہ تھا. اس کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی. اچھی صحت اور خوراک کی وجہ سے وہ 35 کے لگ بھگ نظر آتا تھا. رنگ سرخ و سفید تھا، لمبے بال تیل میں چپڑے رہتے تھے اور آنکھیں ہر وقت سرمے کی دکان نظر آتی تھی. اس کے 4 خاص ماتحت تھے جنہیں درویش کہا جاتا تھا. یہ بات تسلیم کی جاتی تھی کہ مخدوم صادق شاہ نے ان 4 مریدوں کو اثر دیا ہوا ہے. یہ لوگ پیر صاحب کی جگہ لوگوں کو تعویذ دیتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے اور اس طرح کے دیگر فرائض بھی انجام دیتے تھے. ارد گرد کے دیہات سے لوگ کثیر تعداد میں یہاں آتے تھے. پیر صادق شاہ سے فیض یاب ہونے کا صرف بس خاص لوگوں کو حاصل ہوتا تھا. مزار کافی بڑے رقبے پر پھیلا تھا. درویشوں، خاص مریدوں اور ملازمین کے کمرے تھے. روزانہ 2 طرح کے لنگر یہاں پکائے جاتے تھے. قریباً 20 مرد خادم اور اتنی ہی خادمہ مزار کے انتظام و انضرام میں مصروف رہتی تھی. عمران عرف امو صبح سویرے ہی رات تک صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف رہتا اور پھر اپنی کوٹری میں دیر تک آنسو بہانے کے بعد سو جاتا. ماں کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھی ہوئی تھی. وہ ہر وقت سوچتا رہتا ماں کیا کر رہی ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی، اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اس نے آرام کیا ہوگا یا نہیں. قریباً 1 ماہ بعد جب وہ بہت بیتاب ہوا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے پتا چلا کہ یہاں نگرانی کا کافی سخت انتظام ہے. پہرے داروں نے اسے روک لیا اور واپس مزار میں پہنچا دیا. اس رات وہ ماں کے لیے بہت رویا تھا. اس کے ساتھ ہی لڑکی قاضی نے اسے بمشکل چپ کرایا اور تھوڑا بہت کھانے پر مجبور کیا. قاضی کئی دوسرے لڑکوں کی طرح 2-3 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا تھا اور یہاں کی اونچ نیچ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا. اس نے کہا امو اس دفعہ تو تمہیں کچھ نہیں کہا گیا اور پیار محبت سے سمجھا دیا گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا. یہ لوگ سختی کریں گے اور پھر نوبت زنجیروں تک بھی پہنچ سکتی ہے. یہاں 2-3 لڑکے اب بھی ایسے ہیں جن زنجیریں ڈالی جاتی ہیں اور پھر سوچو کہ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ماں کے پاس، اور ماں تمہیں پھر یہاں بھیج دے گی. وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میرے بغیر نہیں. امو سسکا. لیکن یار سوچو کہ ہمیشہ کی تو بات نہیں، 1.5 سال کی بات ہے. تم دیکھنا 2-3 مہینوں بعد تمہارا دل یہاں لگ جائے گا، پھر باقی کے دن کاٹنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہے گا. بات امو کی سمجھ میں آ رہی تھی. وہ یہاں سے بھاگتا تو بھی اسے جانا تو ماں کے پاس ہی تھا. ماں چودھری کے حکم سے مجبور تھی اور اسے پھر یہاں بھیج دیتی. ماں کی جدائی کے علاوہ امو کو یہاں مزار میں کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں تھی، بس مشقت تھی جو اسے دوسرے خادموں کے ساتھ مل کر کرنا پڑتی تھی. وہ صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتا تھا، فرش دھوتا تھا، دستی نلکوں سے پانی بھرتا تھا اور کبھی کبھی درویشوں کی مٹھی چابی بھی کرتا تھا. وہ لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، قد کاٹ بھی دلکش تھا. ایک درویش ارباب علی اس سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور اسے بیٹا کہہ کر بلاتا تھا. ارباب علی کی کوشش سے امو کو شامی کے وقت کچھ دیر کھیل کودنے کی اجازت بھی مل گئی. عصر کے بعد مزار کے پچھواڑے احاطے میں والی بال اور گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلا جاتا تھا. ارباب کی کوشش سے ہی
इम्मू को किसी वक्त अच्छे वाले लंगर से खाना भी मिलने लगा। 3 महीने बाद इम्मू की माँ इससे मिलने के लिए आई। मुंशी अकबर और चौधरी का एक और माँ मंजूर भी इसके साथ था। माँ बेटा मिलकर खूब रोए। माँ के लिए गांव से कई सौगातें लेकर आई थी। माँ ने इम्मू और इम्मू ने माँ को तसल्ली दी। माँ ने उंगलियों पर गिनकर इम्मू को बताया कि 3 महीने गुजर गए हैं, बस अब 13-14 महीने बाकी हैं। माँ से मुलाकात के बाद 10-12 रोज तक इम्मू बहुत दुखी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने अपना दिल ठिकाने पर कर लिया और माँ से अगली मुलाकात के लिए दिन गिनने शुरू कर दिए। अरबाब अली ने इम्मू को यकीन दिलाया था कि अगली मुलाकात 3 महीने के वक्फे से होगी और जरूर होगी। काजी की बातों से इम्मू को सादिक शाह के बारे में काफी कुछ पता चलता रहता था। सादिक शाह अपने मरहूम वालिद के बरक्स काफी खुश खुराक शख्स था। इसकी 3 बीवियां थी। एक बीवी को तलाक दे चुका था और एक को तलाक देकर इससे दोबारा शादी भी की थी। सादिक शाह को घोड़ों और बंदूकों का शौक भी था। इसके जिम्मेदार मुरीद अक्सर इसके शौक के इंतजाम के मुताबिक तोहफों का बंदोबस्त करते रहते थे। एक दिन दरवेश अता मोहम्मद ने इम्मू और काजी को सादिक साहब की हुजरे से दस्तरखान उठाने के लिए भेजा। इम्मू और काजी पीर साहब के वसी और इस हुजरे में दाखिल हुए। यहाँ गाँव तकिए लगे हुए थे और कालीन पर एक खूबसूरत दस्तरखान बिछा था। भुने हुए बटेर, मछली, देसी मुर्ग का गोश्त, सिंधी बिरयानी और पता नहीं क्या कुछ यहाँ मौजूद था। प्लेटें हड्डियों से भरी हुई थी और रोगनी नानों के टुकड़े बिखरे हुए थे। जिन 3-4 मेहमानों ने ये दावत उड़ाई थी, इनमें सबसे नुमाया एक औरत थी। इसे बिलाशुबा एक ग्रांडेर औरत कहा जा सकता था। उम्र 35 साल के लगभग रही होगी। इसका चेहरा बहुत बड़ा था, रंग सावला, नुकूश सख्त और नाक बिल्कुल चपटी थी। इसकी दबंग शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू इसका लिबास था। इसने मर्दों की तरह काली धोती और कढ़ाई वाली काली कमीज पहन रखी थी। वो मर्दों ही की तरह आलती पालती मारे पीर साहब के करीब बैठी थी। इसने गौर से इम्मू को देखकर भारी आवाज में बोली, ये मुंडा कौन है? सादिक शाह बोला, शेखुपुरा का रहने वाला है, खिदमत के लिए आया हुआ है। सादिक शाह, तुमने बड़े मुलायम मुंडे रखे हुए अपने पास। वो हंसकर बोली। इसके दांत पान से मुतासिर थे। फिर वो इम्मू को मुखातिब होकर बोली, क्या नाम है तेरा काका? इम्मू जी। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जी? वो डरकर बोला। इसके डरने के अंदाज में औरत और इसके साथियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। औरत का एक नशीली आंख वाला साथी इम्मू की पीठ पर हल्का सा धप मारकर बोला, ओए डर क्यों रहा है? तू कोई लड़की है जो तुझे ले जाकर बाजार में बेच देंगे? इम्मू ने बेबसी से सादिक शाह की तरफ देखा। सादिक शाह के चेहरे पर हल्का फुल्का तासुर था। वो मुस्कुराते लहजे में बोला, अच्छा तुम प्लेटें उठाओ और जाओ। इम्मू प्लेटें वगैरह उठाकर बाहर निकल आया। काजी दस्तरखान को साफ करने और समेटने लगा। इम्मू के वहमो गुमान में भी ना था कि अगले रोज सुबह सवेरे क्या होने वाला है। इम्मू को खिलाफे मामूल मुंह धेरे ही उठा दिया गया। एक खादिम ने इसे बताया कि अता मोहम्मद ने इसे हुजरे में बुलाया है। मुंह पर पानी के छींटे मार के हुजरे में पहुंचा तो वहां अरबाब अली भी मौजूद था। अरबाब की आंखों में दुख था और इसका चेहरा तमतमाया हुआ था। लगता था कि अभी कुछ देर पहले तक अता मोहम्मद और अरबाब में किसी बात पर जोरदार बहस होती रही है। अता मोहम्मद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इम्मू, तुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। सादिक साहब के मेहमान जो कल यहाँ आई हैं, इन्हें अपने डेरे पर एक कामे की लोड़ है। इनका पुराना कामा कहीं गया हुआ है। वो जैसे ही आएगा तुम यहाँ वापस आ जाओगे। एकदम इम्मू की आंखों के सामने कल वाली औरत का करख चेहरा घूम गया। वो कोई अच्छी औरत नहीं थी। फिर इसका लहजा, इसके देखने का अंदाज। बचपन में इसने अपनी माँ से एक ऐसी खतरनाक औरत की कहानी सुनी थी जो घरों की रेवड़ियों से मासूम बच्चों को उठाकर फरोख्त कर देती थी। पता नहीं क्यों इस औरत को देखकर इम्मू के ज़हन में वो कहानी घूमने लगी थी। वो कुछ बोल न सका, बस खुश होठों पर जुबान फेर कर रह गया। अता मोहम्मद बोला, घबराने की बात नहीं, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से भी हल्का काम होगा। पर वो हकला कर रह गया। आवाज गले में अटक गई। बोलो, क्या बात है? अता मोहम्मद ने तहम्मुल का सबूत देते हुए कहा। वो बमुश्किल बोला, मेरी अम्मी जी आ रही अगले हफ्ते। अता मोहम्मद के चेहरे पर नागवारी की शिकन उभरी, लेकिन इसने अपनी आवाज हमवारी रखी और बोला, हो सकता है कि अगले हफ्ते तुम वापस आ जाओ। और देखो, ये सादिक साहिब का हुक्म है, हम इसमें किसी तरह की चूचरा नहीं कर सकते। चलो जाकर तैयार हो जाओ, अभी 1-1.5 घंटे में इन लोगों ने यहाँ से जाना है। इम्मू ने अरबाब की तरफ देखा। वो यकसर खामोश था। इसके चेहरे के तासुरात ने इम्मू को मजीद परेशान किया। इम्मू चाहता था कि अरबाब कुछ बोले, लेकिन वो बोला नहीं। इम्मू अपने धड़कनों को संभालता वो हुजरे से बाहर आ गया। वो अपने कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि इसका सारा सामान बांधा जा चुका है।
جسٹی ٹرنک کے پاس ہی اس کا بستر بھی گول کیا ہوا پڑا تھا۔ عطا تو کہہ رہا تھا کہ اسے چند دن کے لیے جانا ہے۔ اگر چند دن کی بات تھی تو پھر سارے سامان کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال سوالات کی گنجائش یہاں نہیں تھی۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ کل 8 افراد تھے، ان میں گرانڈلش عورت بھی شامل تھی جس کا امو کو بعد میں ماجھا نام معلوم ہوا۔ ان سب نے کچے راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ 4 افراد کے پاس پکی رائفلیں موجود تھیں۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں یا وارداتوں کا کوئی گروہ کہیں کارروائی ڈالنے کے لیے جا رہا ہو۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔